अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। नाज़रीन, कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसको हमने डिस्कस भी किया। कल दोपहर 1 बजे लाहौर से कराची रवाना होने वाली PIA की कमर्शियल फ़्लाइट, जो कि ईद गिफ्ट थी लोगों के लिए 2 माह के शदीद लॉकडाउन के बाद, वो अपनी मंजिल मकसूद तक ना पहुँच सकी। और ज़्यादा अज़ियत की बात यह कि लैंडिंग से ऐन 1 मिनट कबल हादसे का शिकार हो गई। और इस पर जितना अफसोस किया जाए, जितनी तकलीफ़ उन लोगों की महसूस की जाए जिनके प्यारे गए, जिनकी ईद सोग में बदल गई, वो तो कम है। जितना अफसोस किया जाए कम है। उसमें 99 मुसाफिर सवार थे और जहाज़ के अमले के भी 8 लोग थे, और ज़्यादातर लोग मौके पर ही जाँ बहक हो गए। और मतलब अगर आप वो लम्हा सोचें कि आपको नज़र आ रहा है कि बस आपकी मौत आ गई, वो क्या ही लम्हा होगा जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखें, आमीन। लेकिन बात ये है नाज़रीन कि वही बात जो मैंने कल की, जिस पर ट्विटर और यूट्यूब पर कुछ लोगों ने मुझसे इख्तलाफ भी किया कि आप नेगेटिव हो रही हैं, आप इसको थोड़ा पॉजिटिवली देखें। मैं क्या इसमें पॉजिटिव देखूं? माना कि तकदीर थी उनकी, माना कि उनका वक्त आ गया था, लेकिन अब ये भी वक्त आ गया है कि हम PIA को एक ओवरऑल स्ट्रक्चरल ओवरहॉल की तरफ लेकर जाएं। ये क्या बात हुई? हमने देखा कि जब अरशद मलिक साहब जो CEO हैं PIA के, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे थे, तो अचानक एक दिन अदालत ने उनको काम करने से रोक दिया। अब देखिए, मुअज़्ज़ज़ अदलिया के साथ बसद एहतराम, उनकी जो भी वजह होगी उनको काम से रोकने की, लेकिन हमें हमारे जो अब मुल्क के सरबराहान हैं, जो इस सब को देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उसको अब ये देखना होगा ना कि एक तसलसल के साथ कोई शख्स आए जिसको एक जिम्मेदारी दी जाए, जिससे आप साल 1.5 साल बाद सवाल कर सकें कि आपने इस इदारे को कहाँ से कहाँ तक लेकर आए। और यही हाल तमाम सरकारी इदारों का है। लोग बात करते हैं ना कि जी आप सियासत पर क्यों हर वक्त बात करती हैं, सियासत पर क्यों बात करती हैं। मुझे बहुत इस एतराज़ का सामना करना पड़ता था। अब तो खैर लोगों को पता है कि फ़ायदा नहीं है कहने का, लेकिन मुझे बहुत लोग कहते थे कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है सियासत में क्या हो रहा है, आप भी वही चूड़ियाँ मेहंदी, आप वही ज़िंदगी गुजारें। तो मैं हमेशा यही बात करती थी कि सियासत ही है जो हमारी कौम की तकदीर का फैसला करती है। हमें कौन लोग लीड करेंगे, हमारे मुल्क को कौन लोग इसकी बागडोर संभालेंगे, ये फैसला करता है इस 22 करोड़ अवाम की तकदीर का। और कल जो कुछ हुआ, एक तो है किस्मत। इंजन किसी भी जहाज का किसी भी वक्त सीज कर सकता है, मान लिया टायर्स किसी के भी नहीं खोल सकते, लेकिन अगर हम तकाबुली जायजा लें, जो इकरारुल हसन सैयद ने कल बिल्कुल ठीक बात की, ये जो सरेआम प्रोग्राम करते हैं RY न्यूज़ पर, मैं 100% मुत्तफिक हूँ इकरार की बात से कि बाहर के ममालिक में भी, तो एमिरेट्स है, सीरीन है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि सीरीन में सफ़र करते हुए आपको एमिरेट सीरीन आप बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन PIA तो खुदा वाहिद शायद है कि मैं आपको अपना ज़ाती तजुर्बा बता रही हूँ कि PIA में तो ऐसे ऐसे लगता है कि जैसे ना आप किसी चिंची में बैठे हैं, लिटरली। और एक वैसे ही डर लगा रहता है। और फिर ये कि मीडिया ने भी रिपोर्ट किया कि ज़राए के मुताबिक, बकौल मीडिया ज़राए के, कि पायलट ने कहा था कि मुतला किया था कि इस जहाज़ को न लेकर जाया जाए, बकौल मीडिया ज़राए के। और अब ये PIA का अमला बेहतर तौर पर बता सकता है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर तौर पर बता सकती है कि इसमें किस हद तक सदाकत है। लेकिन नाजरीन, जहाँ मुझे इस बात से हौसला अफजाई हुई, मुझे हौसला मिला कि जिस तरह से हमारे लोग पाकिस्तान के जो रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारी रेस्क्यू फोर्सेस जो थीं, उनके साथ मिलकर लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़े, हमारे पाकिस्तानी किस तरह अपने फेलो सिटीजन्स को बचाने के लिए आगे बढ़े, ये सोचे बगैर कि हमें किस तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, हम भी झुलस सकते हैं, हमें भी मसला हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। दूसरी तरफ वो घटिया तरीन लोग, माजरत के साथ, मैं कभी भी इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन आज मेरा इतना इस चीज़ पर दिल टूटा है कि वो सिरिल, जो डॉन लीक्स का मेन किरदार, वो PIA पर ये बात कर रहे हैं कि जानबूझ के मार दिया PIA ने। हम भी PIA की स्ट्रक्चरल गलतियों की बात कर रहे हैं, हम भी कहते हैं कि PIA को एक ओवरऑल एक अच्छे ओवरहॉल की ज़रूरत है, इसको पूरे इसके ऑपरेशंस दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन ये कहना कि जानबूझ के वो पायलट जानबूझ के मारता, उसको मरने का शौक था। और दूसरी तरफ सलमान हैदर साहब, जो भैंसा के नाम से पेज भी चलाते थे, जिनको फिर जब इलाज किया गया तो फिर रोते थे कि जी मुझे क्यों पकड़ लिया, मुझे क्यों कहा है, जो कि अल्लाह ताला के बारे में और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना बातें करते थे।
ابھی بھی آپ دیکھ لیں، ابھی بھی کل اس بندے کی ٹویٹ تھی کہ 27ویں رمضان المبارک کو جمعے کو جہاز کریش کر گیا، یعنی تمسخر اڑا رہا تھا کہ مسلمان جمعۃ الوداع اور 27 رمضان المبارک کی بہت قدر کرتے ہیں، حالانکہ اب تو 28 تھی، لیکن بس اس نے کو بات کرنی تھی نا، تو گستاخانہ بات کر دی۔ تو میں نے ان لوگوں کو بھی جواب دیا، اور ایک اور جناب کوئی پتہ نہیں کون، ایک ان نون سے صاحب ہے، شافی سم تھنگ ان کا نام ہے، وہ فرما رہے تھے کہ یہ ایجنسیز کی سازش تھی، یعنی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی سازش تھی کہ بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ کو مار دیا جاتا، لیکن الحمدللہ وہ بچ گئے ہیں۔ اس سازش کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے، شرم کا مقام ہے، شرم کیجئے کہ اس موقع پر بھی آپ اپنی قوم کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ یعنی ایک عورت جس نے آج سے 3 دن قبل ہزارہ موٹر وے پر بدتمیزی کی، پولیس کو مسٹریٹ کیا، اور کوئی کرنل صاحب کی بیوی ہونے کا دعویٰ کیا، اس پر فوری طور پر چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے نہ صرف اس کا نوٹس لیا، بلکہ ان صاحب جن کی وہ بیگم تھی ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کا بھی آغاز کر دیا وہیں پر اسی دن۔ لیکن آپ لوگوں نے اس پورے واقعے کو کس کے ساتھ جوڑا؟ پاکستانی فوج کے ساتھ۔ پوری فوج کو آپ لوگوں نے اس پہ بدنام کیا، جبکہ کل آپ لوگ تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے جب تمسخر اڑانے میں آپ مصروف تھے ہمارے پیاروں کے چلے جانے کا، جبکہ ہمارے رینجرز، ہماری سیکیورٹی فورسز، ہماری فوج لگی ہوئی تھی ان کو بچانے کے لیے، ان کو ریسکیو کرنے کے لیے۔ سو گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے اب ہم تنگ آ چکے ہیں۔ دیکھیں، ہم کرائسس آفٹر کرائسس، انسیڈنٹ آفٹر انسیڈنٹ، ہم کتنی، وہ کیا تھا، تجھ کو اور کیا، تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے ارض وطن۔ میں ہمیشہ بہت پازیٹیو رہتی ہوں، ہمیشہ میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر چیز میں ایک مثبت پہلو ڈھونڈوں، ایک پازیٹیو پہلو ڈھونڈوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، مایوس مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ لیکن یہاں پر ایک ہوتا ہے مایوس ہونا، اور ایک ہوتا ہے اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہوئے انٹروسپیکٹ کرنا، اپنی سول سرچنگ کرنا، کھوج لگانا کہ ہم کہاں پر غلط ہیں۔ سو ہمیں اب دیکھنا ہوگا ناظرین کہ ہمارے ادارے کہاں پر غلط ہیں، اور عوام کا بحیثیت عوام یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سوال اٹھائیں۔ یہ ہے نا کہ انویسٹیگیشن رپورٹ آئے گی تو دیکھا جائے گا، انویسٹیگیشن رپورٹ تو ہر سانحے کی آ جاتی ہے، ہر حادثے کی انویسٹیگیشن رپورٹ آ جاتی ہے، ہر حادثے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی کمیشن بن گیا، رپورٹ آئے گی، یہ ہوگا، فلاں ہوگا۔ اب واقعی میں اقرار کی بات سے 200% متفق ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے حکمران بھی، ہمارے اداروں کے سربراہان بھی، اور ہر وہ شخص جس کے پاس رتی برابر بھی پاور ہے، وہ پاکستانیوں کو اب انسان سمجھے، وہ انسان کو انسان سمجھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف لینڈ کروزر والا یا اپنے چارٹر طیاروں میں پھرنے والا انسان ہے۔ کل وہ لوگ عید کی اسپیشل فلائٹ پہ اپنے گھروں کو جا رہے تھے، وہ بیچارہ کیپٹن جو کہ اتنا خوش تھا کہ وہ اب اپنے گھر والوں سے اپنی اچھی خبر شیئر کرے گا جا کے اپنے کریئر کے حوالے سے، اور عید سیلیبریٹ کرنے جا رہا تھا۔ وہ بچے جنہوں نے سٹیٹس لگائے ہوئے تھے کل کہ ہم فائنلی 2 ماہ بعد اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ وہ اس لیے نہیں آئے تھے، وہ شہید ہونے کا ان کا ارادہ نہیں تھا۔ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، ہم اللہ کی رضا پہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، جس طرح ہمارا رب چاہے۔ وہ رب چاہے تو اس وقت میری جان نکال لے۔ اللہ کی رضا پہ کسی کو نہ اختلاف ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے، ہماری کیا جرت، لیکن اپنے اداروں کی پرفارمنس پر ہم ضرور سوال اٹھائیں گے۔ اور وہ لوگ جو کہ بجائے اس کے کہ ایک اسٹرکچرل فلا پر سوال اٹھانے کی، بجائے اس کے کہ اس پہ کہیں کہ ہمارے اداروں کو بہتر پرفارم کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے نے جان بوجھ کر دیا۔ اور دوسرے بھائی صاحب فرما رہے ہیں، سلمان حیدر صاحب، جو بھینسا میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ جو اللہ معاف کرے، مطلب اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ خیالات کا اظہار کرتے تھے، وہ جس قسم کی گستاخی وہ شخص کرتا رہا ہے، ابھی بھی آپ اس کی ٹویٹر ٹائم لائن دیکھ لیں۔ اس نے کل کہا کہ مجھے ایلیٹ کلاس کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایلیٹ کلاس کے تو گھر والے خود ہی سوگ منا رہے ہیں تو بس کافی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے سوگ منانے کی۔ ایلیٹ کلاس کے بچے کے ماں باپ جائیں یا غریب کے ماں باپ جائیں یا مڈل کلاس کے بچے کے ماں باپ جائیں، ہر کسی کا ایک سا نقصان ہے، ہر کسی کی دنیا ویسے ہی اجڑتی ہے جیسے کسی بھی دوسرے کی اجڑتی ہے۔ ہم کیوں اتنے شفاق ہو گئے ہیں ناظرین؟ آج ہمیں اس پر سوچنا ہوگا۔ یہ ہماری بحیثیت
معاشرہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے کہ ایک اتنی بڑی تکلیف، اور پھر ایک انصار نقوی صاحب جو سینئر صحافی، وہ بھی اسی میں چل بسے، اس پورے حادثے کا شکار ہو گئے. اس پر کسی نے ٹویٹر پر لکھا ہوا تھا کہ مبارک ہو وہ چلے گئے. کین یو امیجن کسی کے دنیا سے جانے پر مبارک دی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ہم تو وہ لوگ تھے کہ جو میں پہلے بھی شاید آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہم اہل سنت ہیں. ہمارے بالکل دیوار کے پار اہل تشیع و شیعہ تھے وہ نقوی صاحب جن کا گھر ہوتا تھا. آپ یقین کریں ہم کبھی زندگی میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی کوئی لڑائی، کبھی کوئی ڈس ایگریمنٹ، کبھی کوئی آرگیومنٹ، کچھ بھی نہیں. اگر آپ کا ایک اپنا بلیف ہے، کسی کی اپنی ایک روایات ہیں، جو بھی ہے وہ اپنے حساب سے، کسی کی آپ کیسے بے عزتی اور تذلیل کر سکتے ہیں اس بات پر کہ اگر آپ کا کوئی سا بھی اس سے اختلاف ہے؟ بہت شرم کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. یعنی آج ہمیں، اور کم از کم میں اپنے سبسکرائبر سے تو توقع رکھتی ہوں کہ آپ سب مل کر میرے ساتھ اس چیز پر آواز اٹھائیں گے. ہمیں ایک ہونا ناظرین. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کووڈ کرائسس ہو یا پھر ہماری اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل رہا ہو، ہر جنگ سے ہم مل کر فائٹ کر سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر خدا نخواستہ ہم اسی طرح تتر بتر ہوئے رہے اور اسی طرح سے ہم تفرقے کا شکار رہے تو ہم یہ جنگ کبھی نہیں جیت سکیں گے خدا نخواستہ. اس پر سوچئے گا ضرور، اپنے بچوں کے ساتھ ضرور اس بات کو ڈسکس کیجئے گا، کیونکہ یہ وہ ہمیں لگتا ہے نا کہ 7-8 سال کا بچہ 10 سال کا چھوٹا ہے، اس سے کیا بات کرنی. اس سے آج آپ نے اس ٹاپک پر ضرور بات کرنی ہے. اور آج آپ نے اپنے بچوں کو یہ ضرور سکھانا ہے کہ چاہے آپ کا کوئی بدترین دشمن بھی دنیا سے جائے، وہ کیا کہتے ہیں، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجڑا بھی ٹر جانا. تو کبھی بھی کسی کے نقصان پر، کسی کی تکلیف پر، کسی کی موت پر کبھی مر کر بھی خوشی نہ منائیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے دکھ میں دکھی اور خوشی میں خوش ہونے کی توفیق دیں. وہی انسان کامیاب بھی ہوتا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ خوشیاں اور زیادہ کامیابیاں دیتے ہیں جو دوسروں کے لیے بھی ویسا ہی اچھا سوچتا ہے جیسا اپنے لیے سوچتا ہے. پاکستان ہمارا گھر ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھر کو ہم سب نے مل کر درست کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں حکومت سے دوبارہ اپیل کرتی ہوں کہ پلیز اس انویسٹیگیشن کو روبست طریقے سے چلائیے، تیزی سے چلائیے اور شفاف انویسٹیگیشن ہو. اور جو اس میں ذمہ دار آتا ہے، ٹھہرایا جاتا ہے، یہ کہہ دینا کہ نہیں جی جہاز تو پوری طرح ٹھیک تھا، جیسے ارشد ملک صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی، کچھ بھی ایسا نہیں تھا. تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پھر پوری دنیا میں ایک دم سے جہازوں کو کیوں نہیں ایسا ہو جاتا جو پاکستان میں بار بار ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو عام لوگ ہیں، عام لوگ، ہم عوام، عام لوگ، ہم کیوں پس رہے ہیں. اس پر ضرور سوچئے گا. اور میں اگین نیگیٹو نہیں ہو رہی، میں حقیقت پسند ہو رہی ہوں. ہم تب تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی غلطیوں کو، اپنے اداروں کا جو ان کی پرفارمنس میں کمی ہے اس پر سوال نہیں اٹھائیں گے اور ان کو بتائیں گے نہیں کہ عوام کیا چاہتی ہے. اور ہمیں بتانا ہے کہ ہمارے سٹینڈرڈز بہت اونچے ہیں اور ان کو پرفارم کرنا ہوگا ہمارے سٹینڈرڈز کے مطابق انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.